صحبت یعنی سنگت. کسی بھی ویکتی کے ویکتتو کا پتہ اس کی سنگت سے چلتا ہے. The personality of any person is revealed by his company. جیسا ویکتی ویسی سنگت. ویکتی جیسا ہوگا اس کی سنگت بھی ویسی ہی ہوگی، اور اگر وہ اپنی سنگت جیسا نہ ہو تو بھی کچھ دنوں میں وہ ویسا ہو جائے گا. اگر سنگت اچھی ہوئی تو ویکتی اچھا ہوگا، لیکن اگر سنگت بری ہوئی تو ویکتی بھی برا ہوگا. If company is good then the person will be good, but if company is bad then the person will also be bad. اچھی سنگت کا اثر ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، جسے کبیر داس جی نے بہت اچھی طرح سے سمجھایا ہے کہ کبیر سنگت سادھو کی جو گندھی کی باس، جو گندھی کچھ دے نہیں تو بھی باس سباس. کبیر داس جی کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سادھوؤں یعنی اچھے لوگوں کی سنگت ویسی ہی ہے جیسی گندھی یعنی خوشبودار چیزیں بیچنے والوں کی. اگر ہم ان سے کچھ نہیں خریدیں تو کچھ دیر ان کے ساتھ رہنے سے ہم سے بھی ویسی ہی خوشبو آنے لگے گی. ٹھیک اسی طرح اگر ہم اچھے لوگوں سے کچھ نہیں سیکھیں تو بھی اچھائی خود بخود ہمارے اندر آ جاتی ہے. تو اب صحبت سے جڑی ایک کہانی سنیے. ایک کسان تھا. وہ پیسوں سے تو غریب تھا مگر اخلاق کا امیر تھا. لوگوں کو اس سے ملنا اور باتیں کرنا بہت اچھا لگتا تھا. اس کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے. اس کے بچوں میں بھی اس کی جیسی عادتیں آنی شروع ہو گئی تھیں. وہ اپنے بچوں کی اچھی طرح سے پرورش کرتا تھا. بچے بڑے ہوئے، ان کے راستے الگ ہوئے. بیٹیاں زیادہ تر گھر میں رہتی تھیں اور بیٹے کچھ دیر ہی سہی مگر باہر نکلتے تھے. ایک دن ان کی دوستی کچھ نئے لوگوں سے ہوئی. پہلی ملاقات تھی اس لیے ان کے بارے میں زیادہ نہیں جان پائے تھے. اب یہ جب بھی باہر نکلتے تو اکثر ان سے ملاقات ہو جاتی تھی. دھیرے دھیرے یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی. لوگ انہیں برا سمجھنے لگے اور ان سے دور رہنے لگے. دراصل جن لوگوں سے ان کی دوستی ہوئی تھی وہ دوسرے گاؤں کے نواسی تھے اور اکثر یہاں سے ان کا گزر ہوتا تھا. وہ لوگ ان لوگوں میں سے تھے جو راہ چلتے کسی سے ٹھوکر لگ جائے تو لڑنے لگتے تھے. کسی کو ان کی ایک بات نہ بھاتی تھی، یہاں تک کہ یہ لوگ دوسروں کی چیزیں بہت آسانی سے ہڑپنا جانتے تھے. مگر اب ان کا انداز بدل گیا تھا. یہ میٹھی چھری تھی تو وہی عادتیں مگر طریقہ بدل گیا تھا. دوسروں کو اپنی طرح بنانا انہیں بہت اچھی طرح آتا تھا. جب کسان کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے بچوں سے تو کچھ نہیں کہا، بس کسی موقع کی تلاش میں رہا. جب وہ دونوں گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے لگے تو اس بات کی پشٹی ہو گئی کہ وہ دونوں نشچت ہی بری سنگت میں ہیں. ان دونوں کو ان کے برے ہونے کا پتہ تب چلا جب انہوں نے انہیں بھی دھوکہ دیا. تب کسان نے بڑے پیار سے اپنے بیٹوں کو سمجھایا، بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے انجام برا، بد نہ بنے تو بد کہلائے، بد اچھا بدنام برا. تو اب آپ کے دماغ میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ جب صحبت کا اثر ہوتا ہے تو کمل کا پھول ہمیشہ گندے استھانوں پر ہی کیوں کھلتا ہے، صاف استھانوں پر کیوں نہیں کھلتا؟ اس پر گندی صحبت کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں، کیونکہ ہماری اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہونے والی ہے. سو سبسکرائب دا چینل, do like and share the video. Thanks for watching.